السلام علیکم. ہیلو ایوری ون. پہلی مارننگ، پہلا دن میرے کو خاص اپنے گھر میں. اور اسٹارٹ میں اس بات سے لوں گا کہ میں اکثر یہ بات کرتا رہا ہوں کہ یہاں کی سردی ہمیں تو لگتی نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، مجھے کچھ نہیں ہوتا. یا یوں کہہ لو اب تک جو میں کہتا رہا شاید وہ بھی ٹھیک تھا. اور دیکھا جائے تو یہ ٹھنڈ جو ہے میری سرجری کے بعد یہ پہلی سردی ہے، کیونکہ پچھلے سال جب یہ دسمبر میں ہوئی تو وہ تو جنوری فیبرری مارچ وہ سردی تو میں وہیں تھا کینیڈا میں. اس کے بعد گرمی میں یہاں آیا. ابھی میں یہ جیسے اس مہینے میں آیا ہوں تو مجھے حیرت ہے، میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی سردی ہے. اور خاص طور پہ میر کو خاص میں یہ کراچی میں وہ بھائی جو آصفہ کے ہیں جاوید، انہوں نے وہیں بتایا کہ میر کو خاص میں چونکہ اور دو رشتہ دار بھی ہیں اور جاوید کی جو وائف ہے اس کے پیرنٹس بھی وہی ادھر ہیں ان کی بہن، تو کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میر کو خاص میں بہت سردی ہے. میں نے کہا بھائی تم لوگوں کو ایک سردی بڑی لگتی ہے یار، ایسی اتنی کون سی سردی، یہاں سردی تو پڑتی کہاں ہے. خیر اب تک کی یہ اسٹوری تھی ساری. اب میں حیران ہوں کہ آج جو اس گھر میں جتنی مجھے سردی لگی، اور چلو بندوبست تو میرے پاس پورا ہے، سب کچھ ہے. اور ایون میں یہ بھی بتا دوں کہ رومز کے اندر ہماری اس کی بھی لائن ہے، گیس لائن ڈالی ہوئی تھی کہ ہیٹر لگانے کے لیے ایک زمانے میں تھی بھی. لیکن یہ میں ہی جب وہاں سے آتا تھا تو میں نے شور مار کے یہ تھوڑا ڈینجرس ہوتا ہے کہ یہ اس کو گیس لائن کو کمروں میں نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے جب رینوویشن کی ہے کچھ عرصہ پہلے تو گیس کی لائنیں کٹوا دی کہ رومز کے اندر اب کوئی گیس کنیکشن نہیں ہے، یہی نیچرل گیس کا جس میں ہم چولہا وولہا یہ جلاتے ہیں کہ بھی اس کے اوپر آگے آپ ہیٹڈ وہ لگا لیتے تھے. ایک زمانے کی بات ہے. تو میں نے اس کو ڈسکنیکٹ کروا دیا تھا، پیرنٹس کے ہمارے بات کی بات ہے. لیکن آج ایسے شدت سے احساس ہوا کہ یار یہ کمرے بھی ٹھنڈے ہیں، جو بھی سیمنٹ کے ہیں، جو ہمارے وہاں کے لوگ ہیں. اب میں ان کے لیے یہ میسج دے رہا ہوں جو وہاں رہتے وہ کہتے ہوں گے یہ اتنی ٹھنڈے کیوں ہیں. یہ تو خیر تو یہ نہ تو کوئی سینٹرلی اے سی ہے، کم سے کم میرا گھر اگر کوئی کہے ان کے ہیں تو ٹھنڈ کافی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں میں نے 2 یہ جیکٹ پہنے ہوئے، 2 لوور میں نے پہنے ہوئے ہیں. اور ابھی میں آگ جلانے لگا ہوں تو میں نے کہا پہلے میں یہ شیئر کروں، یا یوں کہہ لیں کہ اب باڈی میری کوئی اس ٹائپ کی ہو گئی ہے کہ اس کی جو ٹالرنس ہے یا اس کی جو ایکسیپٹنس ہے ان چیزوں کی وہ اب جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. بہت سردی لگی رات، لیکن اس کے باوجود بھی جو اچھی چیز یہ ہوئی، ایک تو مجھے تھکاوٹ تھی بہرحال، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ جو ایک قسم کا جو جیٹ لیگ کا جو ایک سائیکل ہوتا وہ میرا یوں سمجھ لو کہ وہ کل میں رات یہ سویا ہوں کہ 11 بجے کے قریب رات میں سویا ہوں، میرا خیال اتنا بج گیا ہوگا 11 o'clock. تو مجھے صبح میں 5 بجے جاگ آئی ہے، 5:30 بجے، 5 بجے کی بات ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ میں اٹھا، واش روم گیس ہوا، پھر دوبارہ جب سویا تو ابھی میں اٹھا ہوں تقریباً 9 بج رہے. تو پہلا اسٹیپ تو خدا کا شکر ہے کہ بہت ہی اچھا ہوا کہ کم سے کم نیند تو مجھے پوری آئی. اب آپ سب کہیں گے کہ تھکاوٹ اور یہ فیکٹر ہے کہ جہاز کے اندر جب آپ آتے ہیں تو وہ جو آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند کی کمی، اور اس مرتبہ تو میرے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا. اور وہ اب ظاہر ہے اب اس عمر میں جو ہے وہ میں اب کیا، اب آپ کو تھوڑا سا میں وہ سیڈ نہیں کرنا چاہتا، تھوڑا سا آپ وہ فنی چیز بھی ایک ہو جائے گی. میں نے آصفہ کو وہاں دبئی کے سے میں نے ان کو کال کر کے میں نے کہا بھائی یہ اس مرتبہ جو ہے وہ بالکل جہاز میں مجھے نیند نہیں آئی. تو زیادہ ڈیٹیل تو میں نے کہا پھر میں بعد میں بتاؤں گا اس کو. تو آپ کو ابھی اس میں یہاں شیئر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ اب ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ جہاز میں اس مرتبہ 1 منٹ کے لیے میں نہیں سویا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مجھے سیٹ سینٹر میں ملی، لیفٹ سائڈ ایک میرے ایک صاحب تھے اور رائٹ سائڈ ونڈو سائڈ کی طرف ایک لڑکی خاتون. اب میں بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں. وہ جو لیفٹ سائڈ والا بندہ وہ بھی ماشاءاللہ تھوڑا سا ہیلدی تھا، صحت مند تھا، اور کم سے کم مجھ سے زیادہ وہ تھوڑا سا وہ تھا بلکہ. اور دوسری طرف محترمہ خاتون لڑکی بیٹھی ہوئی. اب مجھے اس ہر وقت اتنی نیند آئی بھی بیچ میں، اور ٹینشن مجھے یہ کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ایک ٹائم ایسا ہو میں سو رہا ہوں اور میرا کندھا جو وہ خاتون کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہو. سر نیند میں بندے کو کیا پتہ یوں کر کے ہو گیا. آپ لوگ یقین کریں جو میں کینیڈا سے بیٹھا ہوں اور میں بغیر 1 منٹ کے سوئے کے میں یہ سفر اس مرتبہ جو ہے وہ پورا کیا، اور وہ میں بھول نہیں سکتا کہ اتنا تکلیف دے جو سفر.
ظاہر ہے وہ ایک ایج ہوتی ہے تو اس میں تو بندہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اب اس سے ہم تو کہیں نکل، ہمیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا کبھی سوتے میں ہاتھ لگ جائے ان کو یہ ہو جائے، تو میں یوں سمٹ کے نا، آپ سوچیں کہ 13 گھنٹے کا یہ سفر میں نے یوں گزارا جیسے کوئی شیر کے سامنے کہتے ہیں نا بکری کو باندھ دے تو خوف زدہ دہشت زدہ، وہ میری ایسی دہشت میں میرا یہ سفر گزرا. بہت تکلیف دہ ہوا. میں نے آئندہ کان پکڑے، وہ بجائے کوئی محترمہ یہ کہیں کہ بھی مجھے خاتون کے ساتھ کہیں ایڈجسٹ کر دو، آئندہ کبھی ایسا قصہ ہو میں تو کھڑے ادھر ہی ہو جانا. جو عملہ ان کو میں کہوں گا بھی نہیں مجھے یہاں سے شفٹ کریں، جہاں بندے میل بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں سیٹ کریں، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا. سیدھی سی بات ہے. اتنا تکلیف دہ سفر ہوا. تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بس اب گھر آ گئے ہیں، یہاں انشاءاللہ ناشتہ واشتہ بھی میں شروع کرنے لگا ہوں. سامان کاؤنٹر وانٹر آپ کو سارے کلین مل رہے ہیں چونکہ وہ سارا پیکنگ کروا کے رکھی ہوئی ہیں چیزیں. اب آہستہ آہستہ کھلیں گی تو انشاءاللہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوں گی وہ کروں گا شیئر. لیکن یہ اب یہ کلیئر ہے کہ میں یہ مشکل ہے میرے لیے کہ یہ نہیں ہوگا کہ میں، خیر وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی کوئی اتنے بھی ان میں سے کوئی بے چین اور بےتاب نہیں ہو کہ ڈیلی ولاگ لازمی لگے. لیکن میری کوشش ہوگی چلو 3-4 دن میں کوئی ایک ویڈیو، میں 2-3 دن میں ایک ویڈیو لگا دیا کروں گا. 2-3 دن سے مراد ہے کہ 2 دن بیچ میں چھوڑا، ہفتے میں 2 ویڈیو یا 3 ویڈیو. لیکن کچھ پتہ بھی نہیں ہے، کوئی ٹیمپو ایسا بن گیا اور زیادہ بننے لگ گئی کوئی ایسا. یہ بھی آپ کو پتا جو یوٹیوب پہ اس پہ کام کرتے ہیں انہوں کو پتا، اگر وہ موڈ اور وہ ایک ریتم اور وہ ایک چال ہے، اگر وہ بن گئی اس طرف کو آپ جلدی پھر وہ ویڈیو بنتی چلی جاتی. جب موڈ بندے گا تھوڑا سا نہیں سیٹ ہو تو چھوڑتا پھر کہتے چھوڑ جاتا. تو یہ ہے انشاءاللہ. امید ہے کہ ابھی یہ میں بڑا اچھا میرا یہاں جو کم سے کم اگر نیند ہی صحیح آئے تو بس چلو فی الحال تو یہ بھی بہت ہے. باقی میڈیسن جو دی ہوئی ڈاکٹر نے وہ کھانی ہے. اور دوسری بات میں آپ سے شیئر کروں کہ آپ لوگ بھی خدا را اس کا نئے سال کا آپ اسٹارٹ اس طرح سے لیں. جیسے میں اپنی اگزامپل دوں کہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نے میٹھا آپ غلط کر رہے ہو، میٹھا نہیں کھائیں، آپ جو ہے وہ آئل نہیں کھائیں، آپ چکن میٹ بالکل نہیں کھائیں، چکن بھی جو یہ یہاں کی بنی ہوئی جو پولٹری کی بولا وہ نہیں کھائیں. آپ اگر تو اس نے آپ اندازہ کریں کہ کارڈیالوجسٹ وہ کہہ رہا کہ وہ جو دیسی ٹائپ کے فارمنگ جو آرگینک جو وہ جس کو ہم دیسی مرغیاں کہتے ہیں وہ اگر اس کی بات کریں کیا اس کو کہتے ہیں فش کی، تو بولا یہ فش آپ یہاں اگر یہ نہ سمجھے کہ آپ یہاں کینیڈا میں دڑا دڑ فش، بولا یہ فارم کی ساری فش یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ فیڈ کے اوپر پلتی ہیں اس کے اوپر پلتی. ہاں نیچرل فش آپ کو مل جائے، دریائی سمندری یہ جو کہلاتی ہیں یہ ملے، آپ یہ پھر کھا سکتے ہیں. اب وہ اتنا مشکل اس نے مجھے میرے اس کے رپورٹس کے بعد اس نے کر دیا ہے تو مجھے یہ بڑی ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی ٹرایا نہیں. اس نے کہا آپ کی رپورٹ بہت اچھی ہیں لیکن یہ وہیں اگر رہتی نیچے کو جاتی ہیں یا وہاں رہتی ہیں اس کی بجائے یہ اس سے تھوڑی سی اپ کی طرف جانا اسٹارٹ ہوا. تو یہ ٹائم کے ساتھ آپ کے لیے تو آپ کا ایک بائی پاس ہو چکا. اگر یہ ایسے سلو آپ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں. پھر ویجیٹیبل اس نے کہا آپ کھائیں، فروٹ کھائیں زیادہ، روٹی بالکل کم کریں. اور یہ وہ چیزیں ہیں، میں ایسے نہیں کوئی نئی چیزیں آپ حضرات سے لوگوں سے بتا رہا ہوں. آپ لوگ سب یہ کامنٹس میں کہتے ہیں انکل یہ کم، یہ نہیں کھائیں، یہ نہیں کھائیں، یہ نہیں کھائیں، وہی ساری وہی باتیں انہوں نے کی. لیکن اس میں ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ بھی آپ فش بھی نہیں کھا سکتے، آپ چکن بھی نہیں سکتے، گوشت تو آپ نے کھانا ہی نہیں ہے، تو بندہ کیا کھائے. سو ایک وہ شخص جس کے اوپر وہ بقول کے بھی شرطیں لوگ لگاتے تھے کھانے کے کمپٹیشن میں مجھے لے کے جاتے تھے کہ یہ جو، اور خدا کے فضل سے کبھی کسی کو میں نے جیتنے نہیں دیا کھانے میں. لیکن اب یہ آ گیا کہ وہ یہ نارمل چیزیں بھی، روٹی جو ہے وہ اس نے کہا، میں نے جب اس کو بتایا کہ ابھی ہمارا تو یہی کھانے فوڈ تھا، اس نے کہا آپ اس کو کم سے کم کھائیں، تھوڑی کھائیں، اس کے ساتھ سیلیڈ وغیرہ شامل کر لیں. اس کے بعد وہ بات آئی اس کی، کیا بات میں کرنے لگا تھا آئل کے لیے، تو اسپیشلی اس نے کہا فروٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہاں باقی میں جو اب اس نئے سال میں جو اسٹارٹ لیا کہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا قسم کھا لینا، جس میں آپ کا یہ ڈرنکس کوئی بھی ڈرنکس آرٹیفیشل جوسز کوئی بھی. آج جہاز کے اندر مجھے آپ یقین کریں، آپ کو پتا ہے ایمریٹس والے یہ بھی دیسی فوڈ بھی کئی مرتبہ وہ اپنے طور پہ شاید ان کے ذہن میں ہو کہ مڈل ایسٹ کا ہے جیسے گلاب جامن ہے، رس ملائی ہے، یہ تو مجھے تو یہ پتا یہاں انڈیا پاکستان کی یہ زیادہ تر مٹھائیاں ہیں. وہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا ان کو. ڈرنک میں وہ کوک پوچھے، وہ پوچھے، 7 اپ پوچھے، میں نے کہا کوئی ڈرنک مجھے نہیں چاہیے. ایپل جوس
وہ جو ہے جو اپنا پیور والا جن کا ہوتا تو وہ ایک آدھ مرتبہ، حالانکہ وہ بھی اتنا وہ اچھا نہیں بندہ ہے، پر کھا لے وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاز میں تھے مجبوری تھی تو وہ ضرور میں نے ایک آدھ مرتبہ لیا، یا پانی کا بس پانی پانی پانی، تو کوئی چیز نہیں میں نے کھائی، اور اس کے اوپر بڑا پکا ہوں۔ میں آتے ہی ان کو بھائی کو کراچی ان سے بھی کہا، میں نے کہا آپ نے مجھے یہ نہیں دینی، یہ نہیں دینی، یہ نہیں دینی چیز، اور میرے لیے جب بھی پکائیں، جب بھی میں جاؤں تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ مرغی، یہاں ظاہر ہے ایزی جو ہے، اور مہمان نوازی میں وہ مرغی سب سے پہلے آتی ہے کہ وہ گوشت کھلائیں وہ کریں، تو میں نے کہا ویجیٹیبل اور دالیں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا، لیکن یہ نہیں وعدہ میں مجھ سے نہ اپنے آپ سے بھی نہیں اور آپ لوگوں سے بھی نہیں کہ کبھی آپ دیکھیں تو آپ کہیں انکل تو یہ کہہ رہے تھے ابھی یہ کھا رہے ہیں، تو بہرحال یہ لائف ہے، زندگی ہے، کوشش کریں گے اپنی پوری، لیکن اس کو میں اس دھارے پہ نہیں چھوڑوں گا کہ میں کہوں گا نہیں بس ٹھیک ہے جتنی ہے اتنی، ایسا نہیں، کوشش تھا تو آپ نے اس کی صحت کو کے لیے اپنے اس کے لیے آپ نے کرنی ہے، تو جو اچھی صحت کے لیے جو فیکٹرز ہیں اس کے اوپر آپ نے عمل تو کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہاں بالکل ایسا اس میں ماحول میں ہوں میں، کوئی ایسی جیسے آپ کئی لوگ آپ لوگ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کام میں بہت کرتا ہوں اتنی ایگریشن وہ بھی نہیں ہوئی، بس پھر فارغ بیٹھے ہوئے کھانا کھا لیا اور واک کر لی اور بیٹھ گئے، اور یا کبھی آپ لوگوں سے باتیں کر لی، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں، تو آپ لوگ بھی یہ اس سال سے یہ اسٹارٹ لے لیں کہ یہ ڈرنکس وغیرہ کا تو جو اسپورٹس میں جو بچے ہیں وہ تو واقعی ان کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ پہلے سے نہیں کھاتے، تو آپ بھی کوشش کریں سارے یہ چھوڑا تو سمجھ لو کہ 70-85% تو آپ کا شوگر کٹ یہیں سے ہوگی، کیک، مٹھائی، ڈرنکس، باقی میٹھا نیچرل فوڈ سے آپ کو جو بھی ملتا ہے فروٹس میں سے آپ وہ کریں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ اس نئے سال سے جو میں نے شروع کیا اس پہ سختی سے عمل کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ میں کوشش کر کے اپنے آپ کو کہ جتنا بہتر جو دن باقی ہیں صحت مندی کے رہیں، اللہ کرے بجائے یہ کہ اور کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ جوڑوں میں سردی میں وہاں روتا تھا کہ وہاں کی ٹھنڈ مجھے لیے نقصان دہ بہت ہے، اور ویڈیو میں بھی ایک دو میں ذکر کیا، لیکن بھلے یہ 2 مہینے کی ہوگی سردی، لیکن یہ مجھے اندازہ ہوا یہ سردی بھی ویسے ہوا تو پھر بھی ہیٹ آپ چلا رہے ہیں، ہیٹرز ہیں، پنکھے ہیٹ والے وہ آپ نے یہاں بھی ملتے ہوں گے ایسا نہیں، لیکن پھر بھی وہ سہولیات تو نہیں ہے جو وہاں ان میں کنٹریز میں ہیں، تو ٹھنڈ کی میں یہ وجہ سے بات کر رہا ہوں، تو ابھی بھی میرے یہ انگلیاں بس ایسے جیسے جڑی ہوئی ہیں، اتنی ٹھنڈ ہے، خاص طور پہ میرے خاص کی میں بات کر رہا ہوں، اس ایریے میں سردی زیادہ ہوتی ہے بنسبت یہ کراچی حیدرآباد ادھر کے، تو چلو اللہ مالک ہے، اور دیسی ٹوٹکے دیسی نسخے میں نے بہت جمع کیے ہیں، وہی ان کے لیے یہ آرتھرائٹس کے لیے اور اس کے لیے ہاضمے کے لیے، اور بیسک چیزیں 2-4 وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب بناؤں گا جب تو آپ سے بھی شیئر کرتا جاؤں گا، تو یہ ساری کہانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھتے ہیں کہ دوسری ویڈیو میں کیا ٹاپک سے بات کرتے ہیں، تو آپ سے ملیں گے، ٹھیک، اللہ حافظ۔ وہ میں اکثر آپ لوگ بڑا انجوائے کرتے ہو جب میں یہ کہتا ہوں اٹس پاکستان بیبی، اب آپ دیکھیں کہ یہ میرے خیال 9 بجے ہیں، تو یہ گیس پریشر اتنا ہو گیا کہ میں کب سے کھڑا ہوا آپ سے بات کیے ہوئے 10-15-20 منٹ ہو گئے، یہ چائے رکھی ہوئی، یہ انڈا رکھا ہوا، ابھی یہ پکنے کا نام نہیں لے رہا، تو گیس کا پریشر ہی نہیں ہے، کیا کیا جائے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے تو وہ چیز دھیمی آنچ پہ سلو کوک ہو تو صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم غلط بھی نہیں کہہ سکتے گورنمنٹ کو کہ بہت ہی کوئی غلط کام کر رہی، انہوں نے صحت کا بھی خیال رکھا اپنے عوام کا، تو یہ اتنا پریشر ہے کہ یہ فل پہ چل رہا، اور یہ جب سے میں کھڑا ہوں تو اب جب کوک ہو تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں آتے ہی کہ یہ پہلا جو ویسے کوئی بات نہیں، میں نے سلنڈر اپنا بندوبست کر کے رکھا ہوا، لیکن اب کیا میں کچھ بولوں، میں بولوں کہ نہ بولوں، بہتر ہے نہ ہی بولوں، تو دیکھو ابھی اس نے آوازیں کرنا شروع کی ہیں، یہ 20 منٹ کے بعد اب ہلنا شروع ہوا میرا، ادھر سے انڈا بھی اور یہ چائے بھی، چلیں جی پہلی ڈش میری تیار ہو گئی، کوئی آدھے پونے گھنٹہ لگا اس کو 2 انڈے بننے میں، لیکن اچھا سلو کوک ہوا، تو صحت کے لیے اچھا رہے گا، چائے میری بن چکی ہے، اب تھوڑے سے سلائس ایک دو اس کے اوپر، یقین کریں یہ آگ کا پریشر اور ہیٹ اس کی اتنی ہے کہ اگر میں اس کے اوپر کر کے میں خود بھی بیٹھ جاؤں نا تو اس کو بھی کوئی ایسا نہیں کہ میں بیٹھتے شرطی جمپ دے کے اڑ جاؤں، وہ ہیٹ لگتے لگتے بھی اس میں آدھا گھنٹے تک تو میں آرام سے اس پہ بیٹھ سکتا ہوں، یہ حالت کر دی ہے ان سب لوگوں نے ملک کی ملا کے، کیا بولے،
बस ठीक है, फिर भी भागते हैं वहाँ से। कई लोग कहते हैं आपको ज़रूरत है, आप क्यों आते हैं फिर इस कंट्री में? भाई ये कुछ भी है बेटा, मुल्क है हमारा, यहाँ पैदा हुए पले बड़े, इस घर में हमारा बचपन गुजरा, इस मुल्क में बचपन गुजरा, इस सूबे में। तो हम क्या ये कहें कि अब ये चीज़ें हैं तो बस अब हमने आना नहीं, या अब हम इसमें ये नहीं। शिकायतें अपनी जगह पे, बस वो रोए भी जाना और खाए भी जाना। हमने ऐसी बात नहीं कि बस सिर्फ रोता ही रहा और ये देखो ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे हैं। कंट्री है, आपका वतन है। कभी तो कोई ऐसा अल्लाह का फरिश्ता आएगा ही जो ये सोचे कि हमने बस मुल्क को बेहतर करना है, मुल्क के लोगों को। हमारे जैसे कोई जो बाहर रहते हैं उनके ऊपर तो फ़र्क कोई नहीं है, खुदा का शुक्र हमें करना चाहिए, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। बिजली का यूनिट का हिसाब किताब लगाया, अब आप अंदाज़ा करें कि इस घर में कुछ भी नहीं है। हमें पता है जो अच्छा यूपीएस यहाँ लगा हुआ, जनरेटर यहाँ लगा हुआ, उसके बाद बिजली में सिर्फ अब अंदाज़ा करें ये जो फ्रिज कंटिन्यू चला हुआ है, इसके अंदर जो चीज़ें ताकि ख़राब ना हो, लेकिन इसको खोलता कोई नहीं। फर्स्ट इसकी हमें पता है, गारंटी है। बेशक हमारे हेल्पर जो टेक केयर करने वो हमें पता है कितना यूज़ होता है, इसमें कोई ऐसी शक नहीं। लेकिन 6-7 हज़ार बिल सिर्फ एक लाइट और एक फ्रिज ये जो चल रहा है। फ्रिज आप देखें, फ्रिज का खर्चा बढ़ता कब है? जब आप बिजली का ज़्यादा कि आप फ्रिज को खोले बंद करें, खोले सारा दिन बच्चों वाले घर में खुलता बंद करते, उसका वो टेम्परेचर ना वो कूलिंग अंदर पूरी हो, ना वो उसका कंप्रेसर उसका बंद हो या ट्रिप हो, जिसको हम कहते हैं कि टेम्परेचर पूरा हो गया बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, यही सिस्टम होता है ना। तो ये हमारा फ्रिज तो जब खुलता ही नहीं है, या चलो फॉर एग्जाम्पल कर लें कि एक बंदा अगर है या फिर मैं हूँ, मैं इसको कितनी बार खोलूँगा? फिर भी 6-7 हज़ार बिल आना, ये भी पिछले मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बल्ब एक फ्रिज साथ। मुझे ये बताएं कि एक आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो 700-800 रुपये लेता है, क्या वो फ्रिज घर का चला सकता है? क्या वो मतलब है कि क्या करे, वो किधर जाए? बस क्या बोले। चले शाबाश, बहुत देर हो गई, सारा दिन मेरा इधर ही निकल गया। हो जाओ गरम। आ जाओ। घी आल कट कर दिया है, देखें इसके खुश्क उसके ऊपर ही मैं इसको बस सेक रहा हूँ। अंडे में ज़रूर ज़रा थोड़ा सा ज़ाहिर है कि उसको कुकिंग के लिए चाहिए, तो वो देसी घी भी है, ऑलिव है, ऑलिव ऑयल भी। अब आप लोग, कई लोग कहते हैं कि भाई ऑलिव ऑयल को ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए। अब अंडा अगर आप पकाएंगे तो ऑलिव ऑयल हीट तो होगा ना, लेकिन वो मैंने इतना डाला कि वो नीचे लगे ना अंडा। इवन नॉन स्टिक की आपका पैन है, फिर भी थोड़ा सा तो आपको उसको, तो बस ये सूरत हाल है, ये ज़िंदगी है। इंशाल्लाह जैसी अल्लाह ने अब तक, जैसे कैसे कहते हैं, जो अब तक गुजरी है बहुत अच्छी गुजरी, खुदा का लाख शुक्र है। सेहत के साथ गुजरी, अच्छे उसमें गुजरी। अगर शुरू के हालात ठीक नहीं थे, बाद में अल्लाह ताला ने हर नेमत, हर चीज़ से नवाजा, तो उसका भी अफसोस नहीं है कि शुरू में या छोटे होते या बचपन में क्या हालात थे, कुछ भी नहीं। ऐसे हालात से निकल के इंसान आगे बढ़ता है। तो अल्लाह ने मेरे साथ के आज इधर ही घूमते फिर रहे सारे, हमें ऐसा हिसाब, ऐसा साइकिल को मेरा ऊपर वाले ने बनाया, हमने सामान समेटा निकले और चले गए। आज खुदा का शुक्र है, सेटल हैं, बच्चे अपने कारोबार में हैं, सब कुछ है। और हम इस एज में, मैं जैसे हर दूसरी वीडियो, क्योंकि मुझे ये बड़ा महसूस होता, बड़ा इसका एहसास भी होता है, तकलीफ़ भी होती है कि मेरी एज के, मेरी उम्र के, मेरे साथ के दोस्त, वो लिविंग के लिए उनको काम करना है। ऐसे नहीं कि फ़न के तौर पे काम करूँगी, एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, मैं बच्चों की हेल्प कर दूँ, मैं नहीं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी लिविंग के लिए उसको काम करना पड़ रहा तो वो खाएगा। ऐसे मेरे साथ के हैं। तो फिर हम खुशकिस्मत नहीं है, खुश नसीब नहीं है कि अल्लाह ने ऐसा किया हमारे साथ कि हम इस उम्र में, हम बिल्कुल, हमें किसी किस्म की वो टेंशन नहीं, कोई आने जाने में हमारा इशू नहीं, खाने पीने में हमारा इशू नहीं, काम करने की ज़रूरत नहीं। अब बस वॉलंटियरली आप जो भी काम घर का हम करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। आपने जैसे आप लोग, कई लोग मुझे कहते हो कि रहने में आप इतनी, चलो ये तो घर के काम है ना, मैं किसी के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, कोई मजदूरी, कोई मेहनत वो तो नहीं कर रहा हूँ। मैं काम करूँ तो मुझे मुआवजा मिलेगा तो मैंने फिर रोटी खानी है, ऐसा तो नहीं है ना, खुदा का शुक्र है। अब ये छोटे छोटे काम इंसान को करने चाहिए घर के। बेशक उसे सपोर्ट है आपको, आप पैसे भी अननेसेसरी एक्सपेंस से आप बचते हो। दूसरा, आप अब हमारी उम्र का बंदा अगर मैं बैठ जाऊँ बस तो फिर बस हो गया, फिर बैठ ही जाओगे फिर से,
تو کام چھوٹے موٹے تو بندے کو تھوڑا سا ایکٹیونیس رہے بندے کی. تو یہ ہے چلے میرا ایگ بھی بن گیا, چائے بھی بن گئی. اب جو ہے کہ میں کھانے کی تیاری کروں اور انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں ملے. میرا خیال ہے اب کھاتے ہوئے میں نے کیا دکھانا, ٹھیک ہے. ہاں وہ بات پھر مجھے یاد آئی, آپ کامنٹ لازمی آئیں گے, آپ پڑھنا, آپ لوگ دیکھیں گے اگر آپ بھی کبھی پڑھو. کہنا ضرور ہے 2-3 بندوں نے کہ یہ تو ڈبل روٹی صحت کے لیے. بھائی خدا کا نام مانو, خدا کو مانو, اتنا بھی نہیں ڈرو. یہ اتنی نقصان دہ روٹی اناج اگر نہ ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ اناج کو بھیجتا ہی کیوں, بناتا ہی کیوں. ہاں آپ نے اس کو ماڈریٹ طریقے سے کھانا. بریڈ کے اگر 2-3 پیس میں کھائے, رات 12 10-12 گھنٹے سے میں نے کچھ کھایا نہیں, اب یہ کھایا اور اس کے بعد میں واکنگ پہ ادھر ادھر نکل, تو یہ 2-3 سلائس میں میرا کیا کر لیں گے. لیکن اگر جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں صبح اٹھ کے آپ یہ بھی کھاؤ, سلاد بھی کھاؤ, سلاد کی تھالی کھاؤ, تو وہ کھائیں, فروٹ کھائیں, وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ کچھ تو ہماری جو بچپن سے ایک عادت بنی ہوئی, اس کو چھوڑنا بھی تو کوئی ایسا نہیں ہے. اب فرض میں اکیلا یہاں بندہ, اب میں اگر ڈبل روٹی پہ اب آٹا گوندوں, پھر آپ نے کہنا آٹا بھی نہیں کھانا چاہیے, آٹا نہیں ہے, تو چاول بناؤ. چاول آپ کہتے ہیں وہ بھی نقصان دہ, تو آخر کیا بناؤں. پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ پاگل ہی بناؤں گا, کہوں گا نہیں کچھ بھی نہیں کھاتا اور ادھر چوری سے کھاؤں گا. پھر یہ کرتے ہیں لوگ اس میں سوشل میڈیا پہ لوگوں کو مطمئن اپنے اس میں ساتھ رکھنے کے لیے, کانٹیکٹ رکھنے کے لیے. وہ جھوٹ بولنا صحیح نہیں. جتنا کھاتا ہوں وہ دکھاتا ہوں, اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو دکھاتا ہوں میں وہ اس ٹائم پہ تھوڑا, یہ نہیں ہے کہ وہ پھر میں کہیں سارا دن ایسا ہی کھاتا رہتا ہوں, ایسا نہیں ہے. ابھی اگر میں میٹھا کھا رہا ہوں تو ایسا تو نہیں نا, ابھی بھی کھایا, دوپہر میں بھی کھایا, شام کو بھی کھایا, وہ جب اس وقت کھایا تھوڑا دکھا دیا آپ کو. تو جب دیکھیں پھر وہی بات ہے, مجھ سے زیادہ میری زندگی کی اس کی سوچ فکر میری فیملی یا مجھے, آپ بھی فیملی کی طرح, لیکن چلو فیملی کو بھی چھوڑ دو, مجھ سے زیادہ کس کو ہوگی بھائی, مجھے ہوگی نہیں ساری. تو میں اس کے یہ جتنی مجھ سے ہوتا میں اپنی کوشش کر رہا ہوں. اور اب اس سال سے میں نے نئے سرے سے اپنے آپ کو شروع کیا, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پہ میں عمل کروں گا تاکہ بہتری رہے. چلیں جی, پہنچ گئے اپنے ڈیرے. بڑے لوگ اس کو ڈیرا کہتے ہیں, غریب لوگوں کا وہ سمجھو گھر کہہ لیں, چھت کہہ لیں. تو میں نے کہا اوپر چکر لگا کر آؤں, دیکھوں ہوتا ہے نا کبھی کچھ چیزیں, کوئی پتھر, کوئی پڑوس سے, پھر آپ کے نے جو آپ کی بجلی کے لیے. میں ایک بات تو بڑا ہم لکی ہیں کہ ہمارے نیبر دونوں طرف ہی بڑے اچھے ہیں. اچھا یہ کیا تار کوئی پھینکی ہوئی ہے, چلو اس کو بھی میں دیکھتا ہوں. الیکٹرک تار یہ ہے ایک, یہ وہاں سے نکال کے, اب کیا کس وجہ سے پھینکی ہے پتہ نہیں. تو وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں. تو میں نے کہا اوپر آ کے, اچھا میں وہ بات کرنے لگا تھا. تو کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تار کا جو کنیکشن ہے نا, اگر آپ کے نیبر اچھے نہیں ہے, واقعات ہوتے ہیں کراچی میں تو عام ہے, یہ دوست بھی بتاتے ہیں, میں نے خود تو آنکھوں سے دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کی تار میں سے انہوں نے جگاڑ کر کے تو کنیکشن اس میں تھے, کبھی آپ کی اس میں سے چلا لی, کبھی اپنی چلا, تو آپ پتہ چلے آپ استعمال بھی نہیں کر رہے بجلی, اور اس کے بعد بھی بل بہت آ رہا. تو شکر ہے کہ ہمارا ایسا سلسلہ یہاں نہیں. ہمارے نیبر لیفٹ رائٹ اور بیک والی گلی میں سبھی اچھے, تو بڑا خیال بھی رکھتے ہیں میرے گھر کا. کوئی دروازے پہ ہو, کوئی اوش ہو, آئے جائے, تو سب پہ نظر رکھتے ہیں. تو اس معاملے میں ہم بڑا لکی ہیں. میں نے کہا چلے اوپر آتا ہوں. یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے, یہ جو جہاز میں نے بنایا تھا, اب اس میں چھوٹے چھوٹے کام ہیں. چھوٹے چھوٹے کام کیا کہ ابھی اس کا پینٹ اندر نہیں, پورے گھر کا نہیں, صرف اس ایریا کا جو میں نے لاسٹ ٹائم بنایا تھا اس کا وہ پینٹ ہے, وہ کرانا ہے. پھر اس میں نیچے جو ماربل لگایا ہے تو اس کی مشیننگ کرتے ہیں, گرائنڈنگ کرتے ہیں, پالش کہہ لیں, وہ کرنا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے میرے ہاتھ کا نہیں ہے, ظاہر ہے وہ لیبر بلانی ہے میں نے ان سے, تو یہ کام کروانے ہیں. پھر وہ بارڈر ہوتا ہے, اسٹارٹر کہتے ہیں یہاں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, بارڈر نیچے. جب آپ نے نیچے ماربل لگایا تو دیوار کے ساتھ ساتھ 5-6 انچ کا, 4 انچ کا, 8 انچ کا, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے, وہ لگانا ہے. تو اس کے لیے ٹائلیں لینی ہیں, وہ ٹائلیں میں لے کر آؤں گا. تو اس وقت لگانا تھا لیکن ہم کو وہ ٹائل ملی نہیں تھی, اتنے میں پھر ہم چلے گئے. یہ ہے صورتحال, دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے کیا ہوتا ہے. یہ میرا آپ کو دکھائی چکا ہوں, یہ ہماری جو نیم ہے, مشہور ہے نیم والا اسٹاپ.